کہ مصر کی فیملی ہے، یورپ میں رہتی ہے، اور اس نوجوان اس فیملی کے جو ذمہ دار ہے اس کے والدین وہ مسجد کے امام کے پاس آئے اور اس کے بعد ان سے کہا کہ میرا بیٹا بگڑ چکا ہے، یہاں کے ماحول میں وہ رنگ چکا ہے، اس کا ایمان تباہ ہو رہا ہے، وہ غلط ماحول میں جا رہا ہے، وہ کلبوں کی طرف جا رہا ہے، وہ ڈانس کی طرف جا رہا ہے، شراب کی طرف جا رہا ہے، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ آ جائیں اور آپ میرے بچے کو نصیحت کریں۔ اب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آؤں گا اور میں کوشش کروں گا آپ کے بچے کو سمجھانے کی۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں اب میں نے سوچا کہ اس بچے سے بات کروں تو کیسے کروں، آغاز کیسے کروں، کس طرح سے بچے کو سمجھاؤں میں جو اس طرح غلط ماحول کے اندر آ چکا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں راستے میں چلتے چلتے میرے سامنے وہ حدیث آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آیا کہ جب ایک شخص آپ کے پاس آیا تھا اور بڑی محفل میں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کوئی میری ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ فرمایا کہ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ غلط کام نہ کرے، اسی طرح ہر اولاد چاہتی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ غلط تعلق قائم کرے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی غلط تعلق قائم کرے۔ آپ نے فرمایا پھر تو ہر بھائی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کسی کا افیئر نہ ہو، غلط تعلق نہ ہو۔ تو جب تم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ میری ماں کے ساتھ کسی کے طرز نہ ہو، غلط تعلقات نہ ہو، بہن کے ساتھ نہ ہو، بیٹی کے ساتھ نہ ہو، خالہ کے ساتھ نہ ہو، چچی کے ساتھ نہ ہو، جب تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کا میرے ان رشتوں کے ساتھ غلط تعلق نہ ہو، پھر کیوں چاہتے ہو کہ میں کسی کی بہن کے ساتھ میں غلط کام کروں، غلط حرکت کروں؟ تو وہ شخص سمجھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باز آ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں کہ میں اب یہ غلط کام چھوڑ دوں گا۔ اب یہ امام ہیں یورپ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہی واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ میں جب ان کے گھر پہنچا تو میں نے اس نوجوان کے سامنے اسی واقعے کو بیان کیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط تعلق قائم کرے؟ تو وہ جوان جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میری بہن کو کسی بھی مرد کے ساتھ غلط رشتہ ہے تو مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری ضمیر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میری بہن کسی بھی مرد کے ساتھ رات گزارنا چاہے، وقت گزارنا چاہے اور ٹائم گزارنا چاہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ضمیر کا جنازہ نکل چکا ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اب مسجد کے جو امام تھے انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، اب سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ یہ انسان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، اس کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہے کہ کسی کا تعلق میرے بہن کے ساتھ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔